मुत्तकी साहब दामत बरकातुहुम जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह लंबी उम्र दे। उन्होंने अपने सफरनामे में लिखा है कि मैंने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों का सफर किया, अमेरिका का सफर किया, इंग्लैंड का सफर किया और हाई प्रोफाइल इलाकों में मैं गया, बड़े बड़े हवाई अड्डों पर मैंने नमाज पढ़ी, लेकिन उंदुलुस के हवाई अड्डे पर, उंदुलुस की सरजमीन पर जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो अजनबियत का जो एहसास मुझे वहां हुआ दुनिया के किसी भी मुल्क में और किसी खित्ते में नहीं हुआ। इस मुल्क में 800 साल तक मस्जिदों की तकबीर, मस्जिदों की मीनारों से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही थी। इस्लाम इतना अजनबी हो गया उस मुल्क के अंदर कि एक बंदा अगर नमाज पढ़ता है तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहा है। कोई वर्जिश कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, ये बात समझ में नहीं आई। ये किसने लिखा? इस दुनिया के एक बड़े आलिम हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बाहयात है। और हमारे हिंदुस्तान की सूरत हाल भी यही हुई। एक जमाना था इस्लाम की हुकूमत थी, फिर वक्त आया मुसलमानों की शामत अमाल से वो चला गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का बोलबाला है। मुसलमान इस मुल्क में पूरी शान के साथ जिंदा है। मुल्क का कानून मुसलमानों को अमन फराहम करता है, मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है कि हिंदुस्तान की जो सूरत हाल इस्लाम के एतबार से है, शायद दुनिया में कहीं इक्का दुक्का ऐसा है। मुकम्मल हर मजहब के मानने वाले और हर रंग नस्ल के रहने वाले इस मुल्क में हैं और हर एक को अपने मजहब पर मुकम्मल तरीके से आज़ादी के साथ अमल करने का हमारा कानून हमें इजाजत दे रहा है। मुसलमान भी हैं, लेकिन मुसलमानों को मुसलमान बाकी रखने में किनका किरदार, ये मालूम है आपको? मुसलमानों को मुसलमान बाकी रखने में इन्हीं छोटे छोटे मदारिस का किरदार जो अल्लाह रसूल की तालीम देते हैं, जो छोटे बच्चों के सामने रखते हैं और कहते हैं पढ़ बेटा अल्लाह, पढ़ बेटा दरसा, पढ़ बेटा हवेली। हमारे आपकी निगाह में वो मामूली आपकी नहीं, इसीलिए उसको तनख्वाह भी देंगे बहुत नाप तोल कर। हमारे जेब की जो जेब खर्च है, चाय खर्च है 6,000 रुपए, 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, ये मौलाना साहब हैं, इनकी तनख्वाह कम रखी जाए इसलिए कि ये कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस काम की अहमियत का एहसास और अंदाजा उन हजरात को है जिन हजरात ने मदारिस की हकीकत को समझा है। मदरसे का ताल्लुक बराह रास्त मदीना मुनव्वरा से है, मस्जिद सुक्का से मदरसे का ताल्लुक है और वहां से इसका सिरा मिलता है। मदरसे में जो तालीम होती है वो तालीम जहाँ दुनियावी जरूरियात की बुनियाद पर अंग्रेजी की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की ये तालीम होती है, इसके साथ साथ मदरसे में बुनियादी तौर पर बच्चों को, बच्चियों को ईमान की अहमियत, दीन की अहमियत जगाई जाती है, इस्लाम की अजमत उनके दिलों में एहसास जगाया जाता है, उन्हें उनके खालिक की पहचान कराई जाती है, अल्लाह रसूल की पहचान उन्हें दिलाई जाती है। और जब ये बच्चा मदरसे से फारिग होकर बड़ा होता है तो दुनिया के बड़े से बड़े मैदान में चला जाए, मगर अपने दीन इस्लाम को वो नहीं छोड़ता। उसकी अहमियत उसके सीनों में रहती है। क्यों रहती है? इसलिए कि इस्लाम की अजमत उसके सीनों में बैठाई गई, इस्लाम की अजमत उसके सीनों में बैठाई गई। उस बच्चे, मासूम बच्चे के नुकूश पर इस्लाम की अजमत को सजाया गया। और जो हजरात ऐसा नहीं करते, दुनिया की तालीम गाहों में उन्होंने इल्म हासिल किया और नहीं पढ़ा कि अल्लाह क्या है, नहीं पढ़ा कि रसूलुल्लाह क्या है, तभी हजरत मौलाना मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब ने बयान किया कि एक फरीक़ैन, लड़का और लड़की, मियाँ और बीवी उनके पास आए और उन्होंने मामला को कोई हल किया तो पूछा कि भाई कलमा आपको याद है? तो न कलमा शौहर को याद है और न बीवी को याद है। और ये एक लतीफा नहीं, ऐसे सैकड़ों वाक़यात तकरीबन हर महीने और 2 महीने पर हम लोगों के साथ पेश आते हैं। मुसलमान से आप पूछें कि कलमा क्या है, नहीं बता पाए। मुसलमान से पूछे सूरह फातिहा क्या है, नहीं बता पाए, इसलिए कि उन्हें पढ़ाया नहीं गया, उन्हें बताया नहीं गया, उन्हें समझाया नहीं गया। हाजी हज करने को जा रहा है और 5 लाख रुपया खर्च करता है, सारे लवाजिमात होंगे और आप पूछेंगे हाजी साहब तलबिया याद है? तो बहुआ तलबिया किसको कहते हैं? वो जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, जो तराना हाजियों का है, जो भी
چلا جا رہا ہے۔ ایک حاجی جب حج کرنے جاتا ہے تو وہ سارا کچھ کیا، لیکن چونکہ اس کی زندگی میں مدارس کی تعلیم نہیں ہوئی، اس لیے لبیک کا ترانہ اسے یاد نہیں ہوتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ ہم لوگ روزانہ نماز پڑھتے اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم میں بہت سے ایسے بزرگ ہوں گے جو تقریباً 50 سالوں سے 5 وقت نماز کے پابند ہوں گے۔ آپ ان سے پوچھئے ابا جان چچا جان سورہ فاتحہ سنا دیں تو بیٹا نہیں آتا ہے۔ اب چچا جان کچھ تو سنائیں تو ایسا سنائیں گے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر۔ 1000 غلطی اس میں کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، خدا جانتا ہے وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ 50 سالوں سے نماز پڑھی جا رہی ہے، ایک سورہ یاد نہیں ہو سکی، نماز کی تسبیحات یاد نہیں ہو سکی، نماز کی دعائیں یاد نہیں ہو سکی، نماز کے ضروری مسائل یاد نہیں ہو سکے۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو دین کا ایک بڑا شعبہ ہے، عبادات کا، اخلاقیات کا، معاملات کا، یہ شعبے تو اتنے خالی ہیں کہ ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے یا سال میں 1 مرتبہ عید کی نماز پڑھ لے یا جمعہ کی نماز پڑھ لے تو بندہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب ان کے معاملات کا حال دیکھیں تو اپنوں کے ساتھ بھی ڈنڈی مار رہا ہے، غیروں کے ساتھ بھی ڈنڈی مار رہا ہے۔ اخلاقیات کا حال دیکھیں تو اس سے اپنے بھی ناراض ہے، بیگانے بھی ناراض ہے۔ زبان کی سچائی کا حال دیکھیں تو کبھی جان بوجھ کر کبھی سچ بولتا ہوگا، ورنہ جب بولتا ہے گالی بولتا ہے، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب معاملہ کرتا ہے لوگوں کو دغا دیتا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے کمزوروں کو ستاتا ہے۔ میرے بھائی یہ کیسے مسلمان ہو تم؟ اسلام صرف نماز اور روزے کا نام تو نہیں تھا، اسلام تو پوری تعلیمات کا نام تھا۔ ہم اور آپ نے اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر اسلام کی غلط تصویر دنیا والوں کے سامنے پیش کی تو دنیا والے بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایسا ہے تو اسلام بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں بھائیوں، میں بہت کچھ آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا تھا، درد دل آپ کے سامنے سنانا چاہ رہا تھا، لیکن وقت کی نزاکت میں وقت کا تقاضا ہے کہ اپنی بات کو مختصر کیا جائے۔ یاد رکھیے اسلام کی عظمت اور اہمیت اپنے سینوں میں بھی جگائیے اور اپنی زندگی اسی اسلام کا پیغام دنیا والوں کے سامنے بیان کیجیے۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر دنیا کہے یہ سچا مسلمان ہے، آپ کا اخلاق دیکھ کر دنیا کہے یہ اسلام کا اخلاق ہے۔ اسلام جو اتنی تیزی سے دنیا والوں کے سامنے پھیلا، کوئی تلوار کی طاقت سے پھیلا تھا؟ نہیں، مسلمانوں کے اخلاق ایسے تھے۔ مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے دنیا والوں کو اپنے سینوں سے لگایا۔ مسلمانوں نے جہاں معاملہ کیا، کہیں مسلمانوں نے گیہوں بیچا اس میں 1 دانہ خراب تھا تو دنیا والوں کو بتا دیا خریدار کو کہ میرے بھائی یہ دانہ خراب ہے، آپ کو لینا ہے تو لیں اور نہ لینا ہے تو نہ لیں۔ کسی کو دھوکہ دے کر نہیں لیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں ٹہل رہے تھے، ایک جگہ آپ نے دیکھا گیہوں کا ایک ڈھیر بکنے کے لیے کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس گیہوں کے دانے میں ایسے ہاتھ لگایا تو اندر میں گیہوں بھیگا ہوا نظر آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ نے کیا کیا؟ اوپر سوکھا گیہوں اور اندر بھیگا گیہوں، اس سے لوگوں کو دھوکا ہوگا۔ اس صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ بارش ہو گئی تھی اس لیے گیہوں بھیگ گئے۔ آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکا دے گا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو دنیا والوں کو دھوکا دے۔ تو مسلمان اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے عبادت سے بھی، اپنے عقائد سے بھی، اپنے معاملات سے بھی، اپنے اخلاقیات سے بھی، اپنے رہن سہن سے بھی، اپنے چال و کردار سے بھی یہ دنیا والوں کو پیغام دے کہ اسلام سب سے پیارا مذہب ہے، اسلام سب سے قیمتی مذہب ہے، اسلام سب سے عمدہ مذہب ہے، تاکہ دنیا والے بھی اسلام کو فالو کریں اور اسلام کو اپیل کریں۔ ورنہ جو صورتحال ہماری ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں پورے اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف جمعہ نماز پڑھ لینے سے تو مسلمان نہیں ہو جاؤ گے، تمہارے عبادات کے ساتھ ساتھ تمہارے معاملات بھی اچھے ہونے چاہیے اور تمہاری زندگیوں کی تمام کاریاں اچھی ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان تو وہ ہے جسے معمولی ریکھنے والا کی چیونٹی اور مکھی اور مچھر اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور تم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، معاملات میں دغا دیتے ہو،
یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اس مختصر وقت میں جو میں آپ کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کی عظمت دنیا والوں کے سامنے بتانے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کی پوری تعلیمات ہماری زندگیوں کے اندر آوے، ہمارے معاشرے کے اندر آوے، ہمارے معاشرے سے بدامنی کا خاتمہ ہو، ہمارے معاشرے سے لڑائی جھگڑے کا خاتمہ ہو، ہمارے معاشرے سے جھوٹ کا فریب کا خاتمہ ہو، ہمارے معاشرے سے شراب اور زنا کا خاتمہ ہو، ہمارے معاشرے سے دھوکے کا خاتمہ ہو۔ کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ ارے سن رہے ہیں، سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ پوری کوشش کیجئے کہ اسلام پر مکمل طریقے سے عمل کرے۔ یہ نہیں کہ ایک کان سے سن لیا اور دوسرے کان سے بہا دیا اور کل ہوٹل میں بیٹھ کر تقریر کریں گے فلاں مولانا صاحب نے بہت اچھا بیان کیا اور فلاں کا بیان بڑا خراب تھا اور فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے وہ کیا۔ کوئی چاہے جیسا بیان کرے، اگر اللہ رسول کا پیغام ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں لائیں اور اس پیغام کو اپنے گھروں میں بساویں اور اس پیغام کے ذریعے پورے علاقے کو پیغام دے کہ اسلام کی سچی تصویر یہ ہے جو دنیا والوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ خدا کرے یہ پیغام سمجھ میں آوے، اللہ تعالیٰ اسلام کی عظمت ہمارے سینوں میں بھی بٹھاوے اور دنیا والوں پر بھی اسلام کی عظمت کو اللہ تعالیٰ عالم آشکارا فرما دے۔ اسلام پر ہم سب کا جینا اور اسلام پر اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت نصیب فرماوے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔